کس جہاد کی بات کر رہے ہو؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ آپ کے شاگرد ڈاکٹر حسن صاحب نے جو پن کیمرہ ایجاد کیا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر شاگرد ایسی ایجاد کر سکتے ہیں تو استاد تو بہرحال استاد ہی ہوتا ہے، عمران نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ تو تم اس کیمرے کی بات کر رہے ہو جو نمائش سے پراسرار انداز میں چوری کر لیا گیا؟ وہ واقعی اہم ترین اور انقلابی ایجاد ہے، لیکن اب اس کی چوری کے بعد یہ الٹا ہمارے خلاف ہی استعمال ہوگا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، سرداور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور عمران نے کہا یہ واقعی پاکیزہ کی سلامتی کے خلاف استعمال ہو سکتا تھا، لیکن سر سلطان نے بروقت چیف آف پاکیزہ سیکرٹ سروس کی خدمت میں اس کی فوری واپسی کی درخواست کر دی، اور چیف صاحب تو بیٹھے ہی اس انتظار میں ہوتے ہیں، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ہر طرف جال پھیلا دیے، اور پھر ایک جال میں یہ کیمرہ پھنس کر واپس چیف تک پہنچ گیا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ سرداور نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا ہاں، یہ کیمرہ چیف نے مجھے بھجوا دیا ہے تاکہ میں اسے آپ تک پہنچا دوں، لیکن ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ ایسے اہم ترین دفاعی ہتھیاروں کی نہ صرف نمائش روکی جائے بلکہ اس کی حفاظت بھی اچھی طرح کی جائے۔ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ ایسی ایجادات کی تفصیلات غیر ممالک کے سائنسدانوں اور ایجنٹوں تک کسی صورت نہ پہنچ سکے۔ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا چیف کی بات درست ہے عمران بیٹے، لیکن کیا واقعی یہ پن کیمرہ واپس مل گیا ہے؟ سرداور نے پوچھا۔ ہاں، اسے ایکریمیا کی ایک اور ایجنسی نے چوری کرایا تھا اور وہ اسے کافرستان کے راستے ملک سے باہر نکالنا چاہتے تھے، لیکن چیف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اسے واپس حاصل کر لیا ہے۔ عمران نے جواب دیا او اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پاکیزہ کی سلامتی کا واقعی تحفظ کیا۔ میری طرف سے چیف کا شکریہ ادا کر دینا، یہ اس ملک کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں چیف جیسے فرد شناس لوگ موجود ہیں، سرداور نے کہا۔ لیکن آپ نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ چیف کو بانس پر میں نے چڑھایا تھا، ورنہ چیف اسے انتہائی معمولی معاملہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے تھے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ بانس پر چڑھایا تھا؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ کسی کی ایسی تعریف کی جائے جس سے وہ اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جائے جو وہ نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن یہ تو منفی انداز میں استعمال کیا گیا ہے، لیکن چیف نے تو واقعی بے پناہ صلاحیتیں ہیں، سرداور نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا۔ ہوں گی، لیکن وہ بھی بہرحال انسان ہے، انسان کو جب تک بانس پر نہ چڑھایا جائے، جیسے میں نے ابھی آپ کی اور آپ کی شاگرد کی تعریف کی ہے، تب تک بات نہیں بنتی، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے سرداور بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم نے مجھے اور میرے شاگرد ڈاکٹر حسن کو بھی بانس پر چڑھایا ہے؟ سرداور نے ہنستے ہوئے کہا اب آپ کو اس محاورے کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہی کام میں نے چیف سے کہا اور چیف نے فوری طور پر اس کیمرے کی برآمدگی کا حکم دے دیا، اس لیے چیف کو خراج تحسین بعد میں پیش کریں گے، پہلے میری باری ہے۔ عمران نے کہا ہاں واقعی اس لحاظ سے تو تم درست کہہ رہے ہو، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن مجھے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کو 2-4 ٹرک کرائے پر حاصل کرنے پڑیں گے۔ ٹرک؟ وہ کیوں؟ سرداور نے چونک کر پوچھا۔ خراج تحسین سے میرا مطلب ہے بڑے بڑے نوٹوں کی گڑیوں سے بھری بوریاں مجھ تک پہنچانے کے لیے۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں جواب دیا ارے ایسا خراج تحسین میرے بس سے باہر ہے، بس ایسا ہی خراج تحسین پیش کر سکتا ہوں جیسا تمہارے چیف نے پیش کیا، تم وہ کیمرہ مجھ تک پہنچا دو۔ سرداور نے کہا یہ تو پھر ویسے ہی پہنچے گا جیسے آپ نے خراج تحسین پیش کیا ہے، عمران نے کہا تو سرداور نے ہنستے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر رابطہ ختم کر دیا، اور عمران نے بھی منہ بناتے ہوئے ریسیور کیبل پر رکھ دیا۔ ایسے کٹھور لوگوں سے واسطہ پڑ گیا ہے کہ جیسے ہی روپے پیسے کی بات کرو، بات کرنا ہی ختم کر جاتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹائیگر دارالحکومت کے مختلف ہوٹلوں اور کلبوں میں اس لڑکی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا جسے اس نے نمائش کے دوران گارڈ سے ایکریمین لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اسے کامیابی نہ ہوئی تھی۔ لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ اگر اس نے کوشش جاری رکھی تو بہرحال وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وہ زیادہ تر ان ہوٹلوں اور کلبوں سے معلومات حاصل کر رہا تھا جہاں ایکریمی رہنا پسند کرتے تھے۔ اس وقت وہ ہوٹل شیراٹ میں موجود تھا، جہاں اس کا ایک دوست ویٹر تھا جو اسے اکثر بھاری معاوضے پر اہم معلومات مہیا کرتا رہتا تھا۔ ٹائیگر نے کاؤنٹر سے اس ویٹر کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے بتایا گیا کہ اس کی ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے اور وہ ویٹر روم میں یونیفارم تبدیل کر رہا ہوگا۔ ٹائیگر ویٹر روم میں پہنچا تو وہاں وہ ویٹر جس کا نام رابرٹ تھا ٹائیگر کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا۔ تم اور یہاں حیریت؟ رابرٹ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا کیوں، کیا ہوا؟ کیا یہاں آنا جرم ہے؟ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے کہا او نہیں، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ گھر جانے سے پہلے تمہیں تلاش کروں، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک تم یہاں آ گئے، رابرٹ نے کہا۔
کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کوئی خاص کام ہے مجھ سے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ تم ایک کریم عورت کو تلاش کرتے پھر رہے ہو اور میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ تمہیں کیسے اطلاع ملی؟ تم نے شاکران ہوٹل میں قاسم سپروائزر سے بات کی ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ میرا دوست ہے۔ وہ اپنے کسی کام سے یہاں آیا تو باتوں باتوں میں اس نے ذکر کر دیا۔ رابرٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم ان معاملات کے سلسلے میں مجھے کیا دو گے؟ رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار ہنس پڑا۔ تمہارا لالچ کسی دن تمہیں مروا دے گا۔ بہرحال یہ معمولی سی بات ہے، اس لیے 1000 روپے مل سکتے ہیں۔ 1000 روپے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ جس شدت سے تم اسے تلاش کر رہے ہو تم 2-4 لاکھ روپے تو آسانی سے دے دو گے۔ چلو ٹھیک ہے، 5000 روپے لے لینا، لیکن اس سے زیادہ ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا۔ اب بتاؤ میں مزید کیا کہہ سکتا ہوں؟ بہرحال یہ بھی غنیمت ہے۔ آؤ ادھر اسپیشل ویٹرز روم میں بیٹھتے ہیں، وہاں مجھے رقم دینا اور میں تمہیں تفصیل بتا دوں گا۔ تم کیسے جانتے ہو اسے؟ وہ جہاں کئی روز تک رہی ہے، رابرٹ نے جواب دیا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دور بعد وہ ہوٹل کے اوپری حصے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ گئے۔ ٹائیگر جانتا تھا کہ یہ اسپیشل ویٹرز روم ہے جہاں ویٹرز اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے تھے۔ تم بیٹھو، میں روانگی کے رجسٹر پر دستخط کر کے آ رہا ہوں ورنہ میری تلاش شروع ہو جائے گی، رابرٹ نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ رابرٹ اس کا پرانا واقف کار تھا، اس لیے اسے اس کی طبیعت کا بھی علم تھا۔ وہ لالچی ضرور تھا لیکن معلومات میں بے ایمانی نہ کرتا تھا۔ ابھی اسے چند منٹ ہی ہوئے تھے کہ اسی کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کسی نے کوئی چیز اندر پھینک دی۔ ہلکی سی اسٹک کی آواز، دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر ایک جھٹکے سے اٹھا ہی تھا کہ اچانک اس کی ناک سے نامانوس سی بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ اس نے سانس روک کر اپنے ذہن کو بلینک کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود اس کا ذہن یکلخت اندھیرے میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر جس طرح سیاہ بادلوں میں بجلی کی لہریں سی نمودار ہوتی ہیں، اس طرح اس کے ذہن پر چھائے ہوئے اندھیرے میں روشنی کی لہریں سی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا، اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے ذہن میں بے اختیار دھماکے سے ہونے لگے کہ وہ اسپیشل ویٹر روم کی بجائے ایک بڑے سے کمرے میں کرسی پر رسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا۔ سامنے کرسی پر ایک کریمین عورت بیٹھی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ تمہارا نام ٹائیگر ہے اور تم باکیشا کے انڈر ورلڈ میں کام کرتے ہو، اس عورت نے کہا۔ ہاں، لیکن تم کون ہو؟ میں ہوٹل شراٹ کے اسپیشل ویٹر روم میں تھا، یہاں کیسے آ گیا؟ تم ہماری ایک ساتھی عورت کے بارے میں پوچھتے پھر رہے تھے، اب تم ہمیں بتاؤ کہ تم نے ہماری اس ساتھی عورت کا حلیہ کہاں سے معلوم کیا؟ کس کے کہنے پر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے تھے؟ پہلے تم اپنے بارے میں بتاؤ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ میں یہاں کیسے پہنچ گیا، پھر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، کیونکہ میں تو معاوضہ لے کر کام کرنے والوں میں سے ہوں۔ جو معاوضہ مجھے وہ دیتا ہے میں اس کا کام کر دیتا ہوں۔ میرا نام میگی ہے اور یہ میرا ساتھی ہے راجر۔ ہمیں اطلاع ملی کہ تم ہماری ایک ساتھی عورت ایلیسا کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہو، تو ہم نے یہاں کے ایک گروپ کو معاوضہ دے کر کہا کہ وہ تمہیں اغوا کر کے یہاں پہنچا دے، اور اس نے پہنچا دیا۔ اس عورت نے جس نے اپنا نام میگی بتایا تھا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر اس کی آواز سن کر چونک پڑا، کیونکہ اس کے ذہن میں اس عورت جس کا نام ایلیسا بتایا جا رہا تھا اس کی آواز موجود تھی، اور اس عورت میگی کی آواز بالکل ویسے ہی تھی۔ کس گروپ سے بات کی تھی تم نے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ تم اسے چھوڑو، اپنے بارے میں بتاؤ، میگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ اس طرح نہیں بتائے گا میڈم، اس پر کوڑوں کی بارش ہونی چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا اگر یہ نہیں بتائے گا تو، میگی نے منہ بناتے ہوئے کہا، جبکہ ٹائیگر اس دوران غور سے میگی کو دیکھنے کے بعد سب سمجھ گیا کہ یہ عورت ہی ایلیسا ہے۔ اس کے حد و حال، قد و قامت اور جسامت ویسی ہی تھی۔ البتہ یہ بات درست تھی کہ اگر وہ میک اپ میں تھی تو پھر وہ میک اپ کے فن میں واقعی بے حد ماہر تھی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس وقت وہ اصل چہرے میں ہو اور وہاں نمائش میں اسے میک اپ کر رکھا ہو، کیونکہ وہاں ٹائیگر نے اسے سرسری طور پر دیکھا تھا۔ البتہ ٹائیگر نے سواجر کی بات سن کر اپنے ناخنوں میں موجود بیڑوں کو باہر نکال کر ہاتھوں میں موجود رسی کو کاٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ میں بتا دیتا ہوں، میرا نام ٹائیگر ہے اور میں انڈر ورلڈ میں معاوضے پر کام کرتا ہوں۔ مجھے ایک پارٹی نے حلیہ بتا کر کہا کہ اس عورت کو دارالحکومت کے ہوٹلوں اور کلبوں میں تلاش کرو اور تلاش کر کے اسے رپورٹ دوں۔ ٹائیگر نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کون ہے پارٹی؟ کیا تفصیل ہے اس کی؟ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ ہم انڈر ورلڈ کے لوگ پارٹی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا کرتے۔ کیا تم مجھ سے یہ بات کر رہے ہو؟ مجھ سے؟ میگی سے؟ تم 2 ٹکے کے آدمی، تم مجھے انکار کر رہے ہو؟ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گی۔ راجر، جا کر الماری سے کوڑا نکال لاؤ اور اس وقت تک اس پر برساتے رہو جب تک اس کے منہ سے اصل بات نہ نکل آئے۔ میگی نے یکلخت غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا۔ یس میڈم، راجر نے کہا اور اٹھ کر کمرے کے کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گئی۔ تم باہر اتنی مشتعل مزاج کیوں ہو؟ تمہارا حلیہ تو معلوم نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم اصل ایلیسا ہو اور اس وقت میک اپ میں ہو، پھر تو تمہارا غصہ سمجھ میں آتا ہے۔
ٹائیگر نے اس کے غصے کے باوجود انتہائی اطمینان بھرے لہجے میں کہا. وہ بلیڈز کی مدد سے کلائیوں پر موجود رسی کاٹنے میں تقریباً کامیاب ہو چکا تھا. ٹائیگر اب اس گانٹ کو اس انداز میں تلاش کر رہا تھا کہ اس کے بازوں کی معمولی سی حرکت بھی چیک نہ ہو سکے. آخری بار کہہ رہی ہوں، بولو کون ہے وہ پارٹی؟ کیا تم وعدہ کرتی ہو کہ پارٹی کا نام سن کر مجھے کوڑے نہیں مارو گی؟ ٹائیگر نے کہا. ہاں، لیکن بشرط یہ کہ تم سچ بولو اور پھر اسے کنفرم کراؤ. میگی نے کہا. میں سچ بولوں گا. جب بتانا ہی پڑ گیا ہے تو پھر جھوٹ بولنے سے کیا حاصل؟ میری پارٹی ایک آدمی علی عمران ہے. ٹائیگر نے جواب دیا. تو علی عمران کا نام سن کر نہ صرف میگی بلکہ راجر بھی اس طرح اچھلا جیسے ان کے قدموں تلے اچانک بم پھٹ پڑا ہو، جبکہ اس دوران ٹائیگر گانٹ تلاش کر کے اسے کھول چکا تھا اور رسیوں کے بال اب ڈھیلے پڑ گئے تھے. ٹائیگر نے جان بوجھ کر ایسا کہا تاکہ ان کی توجہ اس پر سے ہٹ جائے. پھر ایسا ہی ہوا اور میگی اور راجر دونوں اس کے چہرے دیکھنے والے ہو گئے تھے. یہ عمران کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یک لحظ میگی نے رک رک کر کہا. عمران فری لانسر ہے اور پاکستہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتا ہے. لیکن اس کا حلیہ یہ اس حلیہ تک کیسے پہنچ گیا؟ میں نے پوچھا تو عمران صاحب نے بتایا کہ نماز کے دوران اس حلیے کی عورت ایک مقامی گارڈ سے بات کرتی دیکھی گئی. اس مقامی گارڈ نے ایک ایمیل لہجے میں جواب دیا. اس کے بعد وہاں سے کوئی اہم ایجاد چوری کر لی گئی اور وہاں موجود 4 گارڈز ہلاک کر دیے گئے. تم اس سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ اسے کس نے یہ اطلاع دی ہے. ٹھیک ہے، نمبر میں بتاتا ہوں. تم فون ملا کر ریسیور میرے کان سے لگا دو. میڈم یہ اسے کوئی اشارہ بھی کر سکتا ہے. راجر نے کہا. مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ میں کہاں ہوں. میں کیا اشارہ کر سکتا ہوں؟ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا. فون نمبر کے ذریعے بھی وہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. راجر نے کہا. وہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن یہ لوگ انتہائی خطرناک ہیں. ٹھیک ہے، تم اسے گولی مار دو. اس عمران سے ہم خود ہی نمٹ لیں گے. میگی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے تمہارے ساتھ تعاون کیا اور تم الٹا مجھے ہلاک کر آ رہی ہو. مجبوری ہے، تمہاری موت ضروری ہے. میگی نے کہا. راجر نے کوڑا فرش پر پھینکا اور جیب سے مشین پسٹل نکالا ہی تھا کہ ٹائیگر یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھا اور دوسرے لمحے جیسے کوئی پرندہ فضا میں اڑنے کے لیے دوڑتا ہے اس طرح وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا. اور پھر اس سے پہلے کہ راجر اور میگی سنبھلتے، ٹائیگر نے راجر کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر میگی پر دے مارا اور وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ ٹائیگر نے جھپٹ کر فرش پر پڑا ہوا کوڑا سنبھالا اور پھر شائیں شائیں کے آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ راجر اور میگی دونوں کی چیخوں سے گونج اٹھا. ٹائیگر انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہ دے رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ دونوں تربیت یافتہ ایجنٹ ہیں، اس لیے کہ انہیں سنبھلنے کا موقع مل گیا تو پھر ان کے ساتھ بڑی طویل لڑائی لڑنی پڑے گی اور پھر میگی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی. اس کے بعد راجر کا بھی یہی حشر ہوا تو ٹائیگر نے ہاتھ روکا اور پھر جھک کر اس نے راجر کے ہاتھ سے نکل کر ایک طرف گرا ہوا مشین پسٹل جھپٹا اور دوڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا. لیکن چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ پوری کوٹھی خالی تھی. البتہ وہاں ایک کار ضرور موجود تھی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا. ٹائیگر نے پوری کوٹھی کا ایک چکر لگایا اور کمرے سے اسے رسی کا ایک بنڈل مل گیا. وہ رسی اٹھائے اس کمرے میں آیا جہاں میگی اور راجر بے ہوش پڑے تھے. اس نے رسی کے بنڈل کو فرش پر رکھا اور پہلے میگی کو اٹھا کر اس نے کرسی پر ڈالا اور اسے اس انداز میں باندھ دیا کہ تربیت یافتہ ہونے کے باوجود وہ کسی طرح بھی رسی کو نہ کھول سکے. ویسے میگی ہاتھی زخمی تھی اور اس کے زخموں سے خون بہہ رہا تھا. اس کے بعد ٹائیگر نے راجر کو بھی فرش سے اٹھا کر کرسی پر ڈالا اور اسے بھی رسی سے باندھ دیا. اس کے بعد وہ اسے الماری کی طرف بڑھ گیا جس سے راجر نے کوڑا نکالا تھا. اس نے الماری کھولی تو اس کے نچلے خانے میں ایک بڑا میڈیکل باکس بڑا صاف دکھائی دے رہا تھا. اس نے باکس اٹھایا اور اسے لا کر ان کی کرسیوں کے ساتھ رکھا. پھر اس نے ان میں سے موجود سامان کے ذریعے ان دونوں کے زخموں سے رستا ہوا خون صاف کیا اور زخموں کی بینڈیج کرنے کے بعد اس نے انہیں طاقت کے 2 انجیکشن بھی لگا دیے. اور پھر یہ دیکھ کر وہ مطمئن ہو گیا کہ اب ان دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہو چکی تھی. ٹائیگر نے میڈیکل باکس کو واپس الماری میں رکھا اور پھر سائڈ تپائی پر پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا. اس نے کرسی پر بیٹھ کر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. علی عمران ایمبیسی DIC آکسن بادوحان خود بلکہ بدزبان خود بول رہا ہوں. رابطہ قائم ہوتے ہی عمران کی مخصوص شگفتہ آواز سنائی دی. ٹائیگر نے فلیٹ پر فون کیا تھا اور عمران وہاں موجود تھا. ٹائیگر بول رہا ہوں باس، ٹائیگر نے کہا. ٹائیگر بولا نہیں کرتے بلکہ غرایا کرتے ہیں بشرط یہ کہ سامنے کوئی کوڑا بردار حسینہ نہ ہو. اس وقت میرے سامنے ایک ایسی ہی حسینہ موجود ہے باس جس نے مجھ پر کوڑے برسانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب خود کوڑوں کی ضربوں سے زخمی ہوئی بیٹھی ہے. کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے کسی عورت پر کوڑے برسائے ہیں کیا واقعی؟ عمران نے ایسے لہجے میں بات کی جیسے اسے ٹائیگر کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو. تو ٹائیگر نے حلیے کے ذریعے اس عورت کو تلاش کرنے کی ساری کارروائی بتانے کے بعد ویٹر رابرٹ کی کارروائی سے بے ہوش ہو کر اس کوٹھی میں ہوش آنے تک سے لے کر وہاں ہونے والی گفتگو اور پھر آخر پہ راجر کی گولیوں سے بچنے کے لیے ہونے والی کارروائی کی تفصیل بتا دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اس نے ان دونوں کے زخموں کی باقاعدہ بینڈیج بھی کر دی ہے. ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہاری مجبوری تھی اور پھر ان کی بینڈیج کر کے تم نے بہرحال اپنے آپ کو بچا لیا ہے، ورنہ اگر تم نے شوقیہ کسی عورت پر کوڑے برسائے تھے تو تم دوسرا سانس بھی نہ لے سکتے تھے.
آدمی کو بہرحال عورتوں کا احترام کرنا چاہیے۔ عمران نے کہا، یس باس۔ ٹائیگر نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، ایڈریس بتاؤ، میں خود وہاں آ رہا ہوں۔ عمران نے کہا، ٹائیگر نے ایڈریس بتایا، اوکے میں آ رہا ہوں، تم نے واقعی کارنامہ عظیم سر انجام دیا ہے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی چونکہ دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے بھی ریسیور رکھ دیا اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل کر گیٹ کے قریب آ گیا تاکہ عمران کے آنے پر گیٹ کھول سکے۔ اسے معلوم تھا کہ عمران اپنی سپورٹس کار میں 10-15 منٹ میں یہاں پہنچ جائے گا۔ یہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد مخصوص ہارن کی آواز سنائی دی تو ٹائیگر نے گیٹ کھول دیا۔ عمران کار اندر لے آیا۔ ٹائیگر نے اس کے حکم میں گیٹ بند کیا، پھر تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کدھر ہے وہ میگی اور راجر؟ عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ اندر کمرے میں ہے باس۔ عمران نے آگے بڑھ کر غور سے اس میگی کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ عورت میک اپ میں ہے، لیکن میک اپ انتہائی مہارت سے کیا گیا ہے۔ یہ کس ٹائپ کا میک اپ ہو سکتا ہے باس؟ یہاں کوٹھی میں کچن تو ہوگا؟ عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ وہاں سے گرم پانی لے آؤ اور ریفریجریٹر سے یہ پانی لے آؤ۔ پہلے اس کا منہ گرم پانی سے دھو، پھر یہ پانی سے۔ عمران نے کہا تو ٹائیگر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں پانی کی 2 جگ پکڑے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جگ نیچے رکھا اور دوسرے جگ کا پانی اس نے میگی کے چہرے پر ڈال دیا۔ میگی کے جسم میں حرکت کے آثار ابھرے، لیکن وہ پوری طرح ہوش میں نہ آئی کہ ٹائیگر نے خالی جگ نیچے رکھ کر دوسرا جگ اٹھایا اور اس کا پانی میگی کے چہرے پر ڈال دیا۔ اس بار میگی کے جسم نے یکلا جھٹکے کھانے شروع کر دیے۔ ٹائیگر نے دوسرا جگ بھی نیچے رکھا اور پھر کاندھے پر موجود رف تولیے کی مدد سے اس نے میگی کا چہرہ رگڑنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میگی کے چہرے سے باقاعدہ چھلکے سے اترنے لگ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میگی بھی ہوش میں آ گئی اور اس کے منہ سے ہلکی ہلکی چیخیں اور کراہیں نکلنے لگ گئیں۔ ٹائیگر ایک طویل سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے وہی چہرہ موجود تھا جس کے بارے میں وہ لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا۔ یہ کیا مطلب؟ تم کون ہو؟ میگی نے ہوش میں آتے ہی حیرت سے چیختے ہوئے پوچھا۔ تمہارا نام ایلیسا ہے؟ ایلیسا نہیں، میرا نام تو میگی ہے۔ تمہارا میک اپ واش ہو چکا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، تم نے میک اپ واقعی بڑی مہارت سے کیا ہوا تھا، لیکن تم نے ایک غلطی کر دی کہ تم نے اپنے دونوں کانوں کے نچلے حصوں پر ڈبل میک اپ نہیں کیا تھا، کیونکہ جس انداز کا میک اپ تم نے کیا تھا اس کے لیے ضروری ہے کہ کانوں کے حصوں پر بھی ڈبل میک اپ کیا جائے۔ اس طرح ان حصوں کی رنگت مکمل طور پر تمہارے میک اپ کے ساتھ مل جاتی۔ اب بھی میں نے خاص طور پر تمہارے کانوں کے نچلے حصوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا ہے کہ تم نے میک اپ کیا ہوا ہے، اور میک اپ بھی کرزما میک اپ، جو بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تم کون ہو؟ ٹائیگر کیسے رسیوں سے آزاد ہو گئے؟ یہ ٹائیگر ہے، اور ٹائیگر تو زنجیروں سے قابو نہیں آتے۔ تم رسیاں باندھ کر بے فکر ہو گئی تو تم وہ آدمی ہو جس نے ٹائیگر کو ایلیسا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کہا تھا؟ ہاں، اور اب میک اپ واش ہونے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ تم ہی ایلیسا ہو۔ اب تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ آنے والی دوسری عورت جس کا نام ماریا ہے وہ کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ کون ماریا؟ میگی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ تم دونوں ریڈ وولف کی سپر ایجنٹس ہو اور یقیناً ایکریمیا میں بڑے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے، لیکن یہ پاکی شہر، یہاں کی آب و ہوا ایکریمیا اور یورپ سے مختلف ہے۔ تمہارے چیف کرنل رچرڈ کو یہاں کے لیے ایجنٹس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے تھا۔ اور اب یہ بھی سن لو کہ پن کیمرہ جو نمائش سے چوری کر لیا گیا تھا واپس حاصل کر لیا گیا ہے۔ عمران نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ میگی نے ایک بار پھر حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس کا کھوکھلا اور قدرے لرزتا ہوا لہجہ بتا رہا تھا کہ پن کیمرے کے واپس ملنے کی خبر نے اس کے اعصاب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ تم نے یہ پن کیمرہ شیر گڑھ کے اسٹار ہوٹل کے مالک مارٹن کو پہنچایا تھا۔ مارٹن اسے لے کر کافرستان جا رہا تھا کہ ہمیں اطلاع مل گئی اور ہم نے اسے سرحد پر ایسے گھیر لیا جس کے نتیجے میں مارٹن مارا گیا اور پن کیمرہ واپس آ گیا۔ جہاں تک تمہاری تنظیم ریڈ وولف کا تعلق ہے تو ہمیں ایکریمیا سے معلومات مل چکی ہے کہ وہاں سے 2 سپر ایجنٹس یہاں بھجوائی گئی ہیں۔ ایک کا نام ایلیسا اور دوسری کا نام ماریا ہے۔ تم نے نمائش میں کیمروں کے سٹائل پر ایک گارڈ سے ایکریمین لہجے میں بات کی اور اس گارڈ نے بھی تمہیں ایکریمین لہجے میں ہی جواب دیا، حالانکہ گارڈ مقامی تھا۔ ٹائیگر اس وقت وہی موجود تھا۔ گارڈ کو ایکریمین لہجہ اس کے ذہن میں رہ گیا اور تمہارا حلیہ بھی یاد رہ گیا، اور اس کے بعد میرے حکم پر اس نے تفتیش شروع کی اور تم اب اس حالت میں سامنے آ گئی ہو۔ جہاں تک تمہاری ساتھی ماریا کا تعلق ہے اس کا حلیہ بھی مارٹن نے بتا دیا ہے، اور اب اسے بھی تلاش کیا جا رہا ہے۔ جلد ہی وہ ٹریس ہو جائے گا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دو، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ایلیسا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ماریا بول رہی ہوں۔ ایلیسا، راجر کہاں ہے؟ باہر گیا ہوا کسی کام سے؟ کیوں؟ عمران نے ایلیسا کی آواز اور لہجے میں کہا، اور سامنے بیٹھی ہوئی ایلیسا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ شیر گڑھ کے مارٹن کو کافرستان کی سرحد پر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے ہاتھ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیوں اور کس نے کیا ہے؟ وہ پاکیزہ اور کافرستان کی سرحد پر کسی گاؤں میں مارا گیا ہے۔
یقیناً اسمگلروں کی کسی لڑائی میں اس کا کام تمام ہوا ہوگا، لیکن پن کیمرہ اس کے پاس تھا، وہ ہمیں فوراً حاصل کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں فوراً شیر گڑھ جا کر اس کے ہوٹل کی تلاشی لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کیمرہ کسی غلط آدمی کے ہاتھوں میں چلا جائے۔ راجر چونکہ پہلے بھی میرے ساتھ گیا تھا، اس لیے میں اسے دوبارہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں، ماریا نے کہا۔ تم یہاں میرے پاس آ جاؤ، راجر بھی اس دوران آ جائے گا اور میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، کیونکہ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ ہمیں فوری اس سلسلے میں کارروائی کرنی ہوگی، ورنہ تو سارا کیا کرایہ ختم ہو جائے گا۔ عمران نے ایلیسا کی آواز اور لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، میں آ رہی ہوں، ماریا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ریسیور رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر نے بھی ایلیسا کے منہ سے ہاتھ اٹھا لیا۔